یورپی یونین کے سفیر کی وزیراعظم سے الوداعی ملاقات، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ملکی سیاسی پیش رفت سمیت اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ شہباز شریف نے پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے دوران یورپی یونین کی مدد کو یقینی بنانے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا۔ کہا یورپی یونین پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیراعظم نے ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں۔ سینٹ کا اجلاس جاری، اجلاس میں اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطین کے خلاف قرارداد منظور کرنے پر مذمتی قرارداد پیش۔ سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اسرائیل مغرب کی ناجائز ریاست ہے۔ سینیٹر پلوشہ خان کا ایوان میں اظہار خیال، کہا اسرائیل مغرب کی ناجائز ریاست ہے، اللہ کی عدالت میں ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی چارجی افیئرز الزبتھ ہارسٹ کی ملاقات، امریکہ کا سندھ میں ترقیاتی منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یو ایس ایڈ سے $3.501 ملین کی باقی رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ تعلیم، صحت، پانی، صفائی، موسمیاتی تحفظ پر تعاون بڑھانے کی تجویز۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی ترقی میں یو ایس ایڈ کا کلیدی شراکت دار رہا ہے۔ اساتذہ کی تربیت اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے امریکہ کا تعاون چاہیے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہ کاریاں جاری، صبح بھر میں 9 افراد جاں بحق، 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل، درجن سے زائد افراد زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق 500 سے زائد گھر، 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلاب کی نظر، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ، ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی اور درجنوں مویشی خانے پانی میں بہہ گئے۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، امدادی سرگرمیاں جاری، پاک فوج اور جی بی اسکاؤٹس کا بھرپور ریسکیو آپریشن، 300 سے زائد سیاحوں اور مسافروں کو بچا لیا گیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق عبدالہادی کی میت لودھراں پہنچا دی گئی، نماز جنازہ کچھ دیر بعد ہوگی۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقات، آپریشن بنیان و مرصوص کو پاک افواج ہی نہیں پوری قوم کی کامیابی قرار دیا۔ کہا وطن کے روشن مستقبل میں نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے، قومی یکجہتی دشمن کے لیے ناکامی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے، قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک، تیسرا زخمی۔ پولیس کے مطابق مشتبہ افراد کی پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ، جوابی کارروائی میں 2 ملزمان مارے گئے۔ لاہور میں 1، گجرانوالہ میں بھی پولیس مقابلے، 2 ڈاکو مارے گئے۔ راولپنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخارج کا انتہائی خطرناک دہشت گرد موسیٰ گرفتار۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، فیوز وائر، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ دہشت گرد افغانستان میں تربیت حاصل کر چکا، فتنہ الخارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا، حساس مقامات کی ریکی مکمل کر چکا تھا۔ چند روز قبل ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی تھیں۔ دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج۔ اپوزیشن اتحاد کا 31 جولائی کو اسلام آباد میں اے پی سی کا فیصلہ، سلمان اکرم راجہ نے کہا تحفظ آئین پاکستان آئینی اور نظریاتی تحریک ہے، 5 اگست کو عوام اپنی بیزاری کا بھرپور اظہار کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل وکلاء اور خاندان کے بغیر چلایا جا رہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ تحریک کا پہلا قدم آل پارٹیز کانفرنس سے ہوگا۔ چینی مافیا ملک بھر میں بے لگام، سستی چینی عوام کا خواب، پنجاب میں مہنگائی کنٹرول کرنے والی پیرا فورس ناکام، کراچی میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی چینی کی قیمتوں پر قابو نہ پا سکیں، کراچی میں چینی 180 سے 185 روپے کلو میں بکنے لگی، پنجاب میں مانے چاہے ریٹ
چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں نے مٹھاس چھیننے جانے پر حکومت کو کڑوی کڑوی سنا دی۔ 100 روپیز کی آدھا کلو دی ہے 100 روپے کی، حکومت کچھ کہتی ہے اور دکان والے کچھ کہتے ہیں، تو میں تو بہت پریشان ہوں۔ چینی تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، ریٹ پتہ کیا تو 250 روپے سے کم کلو چینی نہیں ہے۔ مہنگی بھی ہے اور کہاں مل رہی ہے سستی، کوئی چیز ہی نہیں سستی مل رہی۔ 31 جولائی سے شروع سرائے سود 10% ہونے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب۔ پالیسی ریٹ میں 100 سے 150 بیسس پوائنٹس کمی کا امکان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025-26 کی پہلی پالیسی میں محتاط فیصلے کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے سال بھر کے لیے 8 اجلاسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ 4.01 ارب ڈالر کے فعال ترقیاتی منصوبوں، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کی معاونت پر اظہار تشکر۔ کراچی اربن موبیلٹی پروجیکٹ کے لیے $170 ملین اضافی فنڈز اور پروکیورمنٹ آفیسر کی فوری تعیناتی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سماجی تحفظ کے منصوبے کے لیے بھی 1 سال کی توسیع مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ 21 لاکھ میں سے 20 لاکھ متاثرہ گھروں کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا، 6 لاکھ سے زائد گھر تعمیر مکمل، 3 لاکھ خواتین کو زمین کی ملکیت، 10 لاکھ نوکریاں دی جا چکی ہیں۔ حکومت سندھ کا یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات منظم پرجوش اور تاریخی انداز میں منانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ سڑکیں، عمارات، مارکیٹس قومی پرچم، روشنیوں اور بینر سے سجائی جائیں گی۔ خصوصی بچوں، خواتین، بزرگوں اور اقلیتوں کے لیے تقریبات، مشاعرے، تھیٹر، کھیلوں کے مقابلے، ملی نغموں کی شامیں بھی ہوں گی۔ 14 اگست اور مارکہ حق کی مناسبت سے ہونے والی تقریبات سندھ حکومت کے وی این کا آغاز ہوگی۔ سندھ حکومت یہ دن ایک عہد، ایک وعدے کے طور پر منائے گی۔ لاہور میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور کے علاقے نشتر میں سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کا مبینہ پولیس مقابلہ۔ اوکاڑا کا رہائشی 49 سالہ ملزم مشتاق احمد ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ لاہور میں ہی دوسرے مقابلے میں ڈاکو صالح فائرنگ کے تبادلے میں ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک۔ لاہور پولیس کے اہلکاروں نے سی سی ڈی کے نام پر شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ رائیونڈ میں پولیس اہلکاروں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کیا، 25 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا۔ خود کو سی سی ڈی اہلکار ظاہر کر کے نوجوان کو حبس بیجا میں رکھا۔ منشیات فروش ظاہر کر کے زبردستی ویڈیوز بنوائیں۔ متاثرہ خاندان نے 6,75,000 روپے دے کر موویوں کو بازیاب کروایا۔ کانسٹیبل توقیر، عاقب اور محمد علی کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا۔ اہلکاروں سے تفتیش جاری ہے، موبائل فون قبضے میں لیے گئے۔ سابق بھارتی فضائیہ آفیسر نے بھارتی ایئر ڈیفنس کی قلعی کھول دی۔ ہرجیت سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارتی ایئر ڈیفنس نظام ایک کھلا مذاق اور افسوسناک کہانی ہے۔ افسران شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھارتی توپیں بیکار ہو چکی، ڈرونز ناقص اور ریڈار چلانا بھی خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہرجیت سنگھ نے بھارتی فوج کے اندر افراتفری، فیصلہ سازی کی ناکامی اور اندرونی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کی اسرائیل کی غیر قانونی کارروائیوں پر شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایسی کارروائیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔